نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ترجمہ: اور وہ لوگ جب کر لیتے ہیں کوئی گناہ کا کام یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پس اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو گناہوں کو معاف کرے، اور جو وہ کر لیتے ہیں اس پر اڑے نہیں رہتے، اور وہ جانتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ مغفرت ہے ان کے رب کی جانب سے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، اور عمل کرنے والوں کا اجر تو کتنا ہی بہترین ہے۔ تقوی والے لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، ان کی صفات اور خوبیوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں خرچ کرنے والے ہیں، چاہے خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ معاف کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بجائے اس کے کہ کسی سے بدلہ لیں، الٹا معاف بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ بھی کرتے ہیں، اچھا برتاؤ بھی کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت کے اندر اسے بلند درجے مل جائیں اور عالی شان محلات اسے مل جائیں، فَلْيَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، جو اس پر ظلم کرے اسے چاہیے کہ وہ اسے معاف کر دے، وَيُعْطِ مَنْ حَرَمَهُ، جو اسے محروم رکھے نہ دے یہ اس کو دینے والا بن جائے، وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ، اور جو اس کے ساتھ قطع رحمی کرے یہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا بنے۔ تو جو ظلم کرے اسے معاف کر دینا، جو ظلم کرے اسے معاف کر دینا، یہ اخلاق انسانی کا بہت بڑا درجہ ہے، اخلاق انسانی کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کوئی اچھا برتاؤ کرے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ مشکل نہیں ہے، وہ بھی اچھا کر رہا ہے آپ بھی اچھا کر رہے ہیں۔
جو تمہارا حق بنتا ہے وہ تمہیں دے رہا ہے تو تم نے اس کا دینا ہی دینا ہے۔ اصل اخلاق یہ ہے، وہ تمہیں محروم کرتا ہے تم اسے دیتے ہو۔ اصل اخلاق یہ ہے، وہ ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کرتے ہو۔ وہ قطع رحمی کرتا ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، لیکن وہ نہیں خیال کرتا تمہارے بھائی ہونے کا، رشتہ دار ہونے کا، عزیز ہونے کا، لیکن تم اس کا خیال کرو۔ یہ ہے صل من قطع کا، جو رشتہ داریوں کو توڑیں تم اس کے ساتھ جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ واحسن الی من اساء الیک، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو۔ یہ ہے واللہ یحب المحسنین، معاف بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ اچھا تعلق بھی رکھنا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائی کو ہمیشہ اچھائی کے ساتھ ختم کرو، برائی کو اچھائی کے ذریعے سے مٹاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، لکھا ہے ان کے متعلق، ایک دن ان کی کنیز لونڈی ان کو وضو کرانے کے لیے پانی لے کے آئی، اور غلطی سے یہ ہوا کہ اس کے ہاتھ سے پانی گرا اور سارا پانی حضرت پر ہی آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ سمجھ گئی کہ میرے سے غلطی ہو گئی، اس نے فوراً قرآن مجید کی یہی آیت پڑھنا شروع کر دی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جنت ہے ان کی جو غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تو نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ آیت پڑھنا شروع کر دی۔ بھائی جس طرح کا آقا اور سردار ہوتا ہے، غلام بھی بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ جب وہ اللہ والوں کا گھر ہے، علم والوں کا خاندان ہے، تو وہاں کی لونڈیاں بھی اس چیز کو جانتی ہیں۔ جب یہ آیت پڑھی نا، فوراً خاموش ہو گئی، کچھ نہیں کہا۔ کہا جی چلو میں نے اپنے غصے کو پی لیا، اور بتاؤ، کیا نا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، میں نے غصے کو پی لیا۔ اس نے کہا آگے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ میں لکھا ہوا ہے کہ جنت ان کے لیے ہے جو لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ کہا آگے ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو نیکی کرے اللہ اسے پسند کرتے ہیں۔ کہا اللہ کے لیے میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ یہاں تو غلطی کرے، ہم کہتے ہیں اس نے کی کیوں؟ مجھے بڑا غصہ آیا اپنے اس نوکر پر، صرف مزدور لے کے آتے ہیں، اتنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں اس پر۔ کچھ زر خرید تو نہیں ہوتا نا ہمارا، وہ تو زر خرید ہے۔ لیکن جب قرآن مجید کی آیت آئی تو فرمایا ٹھیک ہے، آزاد کر دیا اللہ کے لیے۔ یہ ایمان والے، اور صحابہ اکرام خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کان وقافا عند کتاب اللہ، جب حضرت عمر کے سامنے کوئی قرآن کی آیت پڑھ دیتا تھا، حضرت عمر وہیں رک جاتے تھے، بات ختم ہو گئی۔ کب رب کا حکم، آگے سے آگے ہم نے کیا کرنا ہے، بس آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ تو لیکن وہ یوں ہے یہ ہے وہ ہے، یہ ویسے ہی باتیں ہیں۔ سیدھا سیدھا دین یہ ہے کہ رب کا حکم آ جائے، اس کے نبی کا فرمان آ جائے، بات ختم ہو جائے۔ واللہ یحب المحسنین۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، بھرے بازار میں ایک آدمی نے ان کو گالیاں دی، برا بلا کہا، گستاخی کی، اور حضرت واپس آ گئے اور دیکھا وہ بڑبڑاتا جا رہے ہیں۔ ابھی جب گھر پہنچے تو نوکر کو اشرفیاں دی اور فرمایا کہ وہ فلانا بندہ ہے نا، جاؤ اس کے گھر دے کے آؤ، اس کے گھر دے کے آؤ، اس کو کہو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے نا اپنی نیکیاں اس عمل کے ذریعے ہمیں دی ہیں۔
تو جب وہ اشرفیاں دینے کے لیے گیا تو بڑا شرمندہ ہوا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا اور میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں۔ فوراً اس نے کہا میری توبہ، آئندہ میں اس قسم کا کام کبھی نہیں کروں گا، مجھے سمجھ آ گئی۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، صرف غصے کو پینا نہیں، معاف بھی کرنا ہے، اور بات معافی پر مکمل نہیں ہوتی۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اعلیٰ قسم کا اخلاق یہ ہے جو برائی کرے اس کے ساتھ زندگی میں اچھائی بھی کرو، جتنی جلدی ہو سکے اچھائی کرو، انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا۔ یہ وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ خرچ کرنا ہے تو کس کو دینا ہے؟ اللہ کے بندوں کو دینا ہے نا۔ معاف کرنا ہے تو اللہ کے بندوں کو کرنا ہے نا۔ غصہ پینا ہے تو ان پر غصہ آیا، نیکی کرنی ہے تو ان کے ساتھ کرنی ہے۔ یہ حقوق العباد تھے۔ جو آج کی آیت ہم نے پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کا ذکر کیا ہے کہ متقی لوگ جس طرح حقوق العباد اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، حقوق اللہ کو بھی ادا کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد پہلے ذکر کیے، حقوق اللہ بعد میں ذکر کیے، جبکہ مقام و مرتبہ تو حقوق اللہ کا بہت بلند ہے، لیکن حقوق العباد کی اہمیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے بیان کیا، اس لیے کہ بندہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو بندے کی عبادت کی ضرورت نہیں، بندے کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو معاف کیا جائے، اس کے ساتھ اچھا تعلق کیا جائے، جو کہ جب بندہ تو ضرورت مند ہوتا ہے، رب العالمین ضرورت مند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بندوں کے حقوق کو ان آیات میں بیان فرمایا۔ فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، تقوی والے لوگ وہ ہیں جب ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے۔ یہاں گناہ کو فاحشہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ فاحشہ کہا جاتا ہے اس عمل کو، اس کام کو جو حیا کے خلاف ہو، جو حیا کے خلاف ہو۔ انسان وہی آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کا مرتکب ہوتا ہے جس میں حیا کی کمی ہوتی ہے۔ حیا دار آدمی تو گناہ کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ حیا ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو برا کام کرنے سے خود بخود روکتی ہے، خود بخود روکتی ہے۔ جس طرح آپ کا اور میرا کوئی محسن ہو تو ہمیں کوئی کہے اس کے ساتھ ایسا کرو تو ہم کہتے ہیں نہیں جی، شرم آتی ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا اور میں اس کے ساتھ یوں کروں، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، میری طرف سے معذرت ہے، کیونکہ وہ محسن ہے۔ اللہ سے بڑا احسان والا تو کوئی نہیں ہے، جس نے انسان کو وجود دیا، زندگی دی، نعمتیں دی، سب کچھ دیا، پھر بھی انسان اس کی نافرمانی کرے، ہے تو بے حیائی والی بات ہے تو بے حیائی والی بات ہے۔ اس لیے فرمایا فعلوا فاحشۃ، گناہ کا کام کر لیں، ہے بے حیائی ہے یہ فرمایا۔ او ظلموا انفسہم، ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر دوسرے پر بھی جاتا ہے، دوسرا بھی اس سے متاثر ہوتا ہے، اور ایک گناہ وہ ہے جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ اب جھوٹ بولا کسی نے تو جھوٹ کا نقصان تو دوسرے کو بھی ہوا، اپنے آپ کو بھی ہوا، دوسرے کو بھی ہوا۔ اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ اس نے کی اور اس کا نقصان خود کیا، ریاکاری کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کا نقصان کیا اپنے آپ کو ہے، دوسرے کو تو ہے ہی نہیں، اس کا اپنا عمل ضائع ہو رہا ہے۔ کسی سے حسد رکھتا ہے تو حسد سے دوسرے کا کیا جاتا ہے؟ اپنی نیکیاں جاتی ہیں، اپنی نیکیاں جاتی ہیں۔ تو او ظلموا انفسہم، فرمایا کہ گناہ چاہے وہ ہو کہ انسان اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے، دونوں قسم کے گناہ۔ تو تقوی والے لوگ وہ ہیں ذکر اللہ، جب گناہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تقوی والے وہ نہیں ہیں کہ ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ پر قائم نہیں رہتے، گناہ پر اڑے نہیں رہتے کہ بس وہی کرتے رہنا ہی نہیں، گناہ ہو جائے ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آقا کی نافرمانی کر لی، اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی کر لی، اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے، یہ کیا ہو گیا؟
بس وہ معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں، معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ تعالیٰ نے درمیان میں فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے بندے جب میرے در پر آ گئے، اللہ سے معافیاں مانگنے لگ گئے، تو بتاؤ اللہ نہیں گناہ معاف کرے گا تو پھر اور کون کرے گا؟ فرمایا یہی تو وہ در ہیں جہاں گناہ مٹائے جاتے ہیں، جہاں انسان کے گناہوں کو صاف کیا جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہی معاف کرنے والے۔ استغفار کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ کہتا ہے اہلکت الناس بالذنوب واہلکونی بلا الہ الا اللہ والاستغفار، کہ میں لوگوں کو تباہ کرتا ہوں، برباد کرتا ہوں، ان سے گناہ کراتا ہوں۔ تباہی یہ اہلکت الناس، کہا میں لوگوں کو ہلاکت میں ڈالتا ہوں بالذنوب، گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے ذریعے سے، لیکن یہ میری محنت کو ضائع کر دیتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے اور استغفار کرنے کی وجہ سے۔ کہا میری ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، میری ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے جو میں نے گناہ کرایا ہوتا ہے، استغفار کے ذریعے وہ ختم ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا نا کہ حج کے موقع پر شیطان مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس آدمی سے 70 سال، اس سے 80 سال، اس سے 90 سال گناہ کرائے اور یہ ایک دن میں معاف کروا کے جا رہا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا اللہ نہیں گناہوں کو معاف کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ ہی گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تقوی والے لوگ وہ ہیں جب ان کو علم ہو جائے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، وہ ضد کر کے اس کو کرتے نہیں رہتے، فوراً چھوڑ دیتے۔ لا علمی میں کر بیٹھے، جہالت میں کر بیٹھے، چاہے پتہ تھا پھر کرے تو یہ بھی جاہلوں والا کام ہی ہے نا۔ فرمایا وہ اس پر اڑتے نہیں، گناہ ہو گیا اللہ سے معافی مانگتے، گناہ ہو گیا اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ جو ہی ان کو پتہ لگا، کتنے کام انسان کرتے ہیں انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی گناہ ہے، پتہ لگا یعلمون، علم میں آیا فوراً چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، فرمایا کہ ان کا بدلہ یہ ہے اللہ کی جانب سے انہیں مغفرت مل جائے گی، مغفرت مل جائے، کیونکہ اللہ سے معافی مانگی نا، انہوں نے استغفار کی ہے نا، اپنے گناہوں کو ترک کیا، اس کے بدلے میں اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور جو انہوں نے نیک عمل کیے، خرچ کیا، غصے کو پیا، لوگوں کو معاف کیا، نیکوکاری کی، نیک کام کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا فرما دیں گے، جنت عطا فرما دیں گے۔ فرمایا پھر جنت کے اندر تو جا کر ساری نعمتیں ہی نعمتیں، تجری من تحتها الانہار، وہاں جو ملے گا کوئی اکا دکا نہیں ملے گا، وہاں تو نہریں بہتی ملے گی، جس چیز کا ملے گا، جنات باغ کے باغ ملیں گے، یہ نہیں پھل کلو 2 کلو 1 پیٹی دے دو، فرمایا نہیں، جنات باغات ملیں گے، پانی چاہیے، دودھ ہے، شہد ہے، شراب ہے، انہار، نہریں جاری، وافر مقدار میں ہر چیز ملے گی۔ اور یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ملے گا، یہ سب کچھ ہمیشہ ملے گا انسان کو، ہمیشہ ملے گا انسان کو۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، جنہوں نے یہ عمل کیا رب نے کتنا بہترین اجر دیا، نعمہ، کتنا بہترین ہے اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر۔ انسان عمل کرنے پر آئے، اللہ خوب سے خوب تر عطا فرماتے ہیں، خوب سے خوب تر عطا کرتے ہیں۔ خود سوچئے
جسے رب العالمین فرمائے نعمہ کہ بہترین اجر ہے، وہ کتنا بہترین ہوگا، کتنا بہترین ہوگا۔ دیکھو اتنی بڑی دنیا، اس کی زیب و زینت اور اس کی ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل متاع الدنیا قلیل، یہ تو قلیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جنت والے اجر کو فرمایا نعمہ، وہ تو بہت بہترین ہے، بہت زبردست ہے، وہ کتنا بہترین ہوگا جسے رب العالمین بہترین فرمائیں۔ بس بات کیا ہے؟ عمل کرنے کی ہے، بات عمل کرنے کی ہے۔ جب ہم عمل کریں گے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں گے اور اچھائی کرنا سیکھیں گے، خود گناہ کرنا چھوڑیں گے، اللہ سے استغفار کرنا سیکھیں گے، اللہ ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔